بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کے چہرے والی ہرنی کا دلچسپ واقعہ۔ روپ نگر کا شہزادہ قاسم بہت خوش شکل، انتہائی بہادر اور دلیر تھا۔ اس کی عمر ابھی 22 سال ہی تھی، مگر اس کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ ایک روز شہزادہ قاسم اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ دوپہر تک وہ شکار کھیلتے رہے۔ جب ذرا سستانے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک جگہ ڈیرے ڈال دیے اور شکار کیا ہوا گوشت بھون کر کھانے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کے سامنے سے ہرنی گزری۔ ہرنی بڑی عجیب و غریب تھی۔ اسے دیکھ کر سب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شہزادہ بھی اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ ہرنی کا چہرہ تھا، جو انسانی تھا اور کسی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا تھا۔ ہرنی تو ایک لمحے بعد ان کی نظروں سے غائب ہو گئی، مگر شہزادہ قاسم کا سکون لٹ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل دیا جدھر اس نے ہرنی کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ آخر اسے تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی نظر آ ہی گئی، جو ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ شہزادہ قاسم نے گھوڑا اور تیزی سے دوڑایا اور ہرنی نے شہزادہ قاسم کو دیکھتے ہی تالاب میں چھلانگ لگا دی اور غائب ہو گئی۔ شہزادے کو بہت افسوس ہوا کہ یہ بھاگ دوڑ بیکار گئی، نہ جانے تالاب میں کیا تھا جو وہ پانی میں چھلانگ لگاتے ہی غائب ہو گئی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ تالاب کے پاس سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک یہ خوبصورت لڑکی کے چہرے والی ہرنی دوبارہ نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آ گئی تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ شام ہونے لگی تو شہزادہ قاسم کے ساتھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے شہزادے کو واپس چلنے کے لیے کہا، مگر شہزادے نے انکار کر دیا۔ شہزادے کے ساتھی مایوس ہو کر واپس چل دیے۔ وہ سیدھے شاہی محل میں پہنچے۔ وزیر زادے نے بادشاہ کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں خود جا کر اسے لے آتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھ سپاہیوں کا ایک دستہ لیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ شام ہو رہی تھی اور جنگل میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سپاہیوں نے مشلیں ساتھ لے لی تھیں۔ جنگل میں داخل ہوتے وقت انہوں نے مشلیں جلا لیں اور شہزادے کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ شہزادہ تالاب کے کنارے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ فوراً ادب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اسے واپس چلنے کا حکم دیا، مگر شہزادے نے انکار کر دیا اور کہا، ابا جان، میری خواہش ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بادشاہ کے کافی اصرار کے باوجود شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور شہزادے کی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہوا وہاں سے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد شہزادہ اٹھا اور گھوڑے کی زین سے بندھی رسی کھول کر ایک کمند سی بنائی اور تالاب کے سامنے والے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، پھر اچانک اس نے تالاب کے پانی میں تلاطم پیدا ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد تالاب سے ایک نہایت مکروہ شکل والا بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ اس کے گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا کسی طرف چلا گیا۔ شہزادہ قاسم بوڑھے کے متعلق سوچنے لگا، اور ہرنی جو تالاب میں غائب ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ ہرنی کا اس بوڑھے سے کیا تعلق ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے تالاب کے پانی میں ارتعاش دیکھا، اور چند لمحوں بعد ہی تالاب کے پانی میں سے ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ باہر نکلا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ وہ ہرنی کا چہرہ ہی ہے۔ ہرنی تالاب میں سے نکل کر آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس طرف جانے لگی جدھر شہزادہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن ہرنی اسے دیکھ نہ پائی۔ شہزادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ہرنی شہزادے کے قریب سے گزرنے لگی، شہزادے نے فوراً اس پر کمند ڈال دی اور ہرنی رسی میں جکڑی گئی۔ انسانی چہرے والی ہرنی نے خود کو شہزادے کی گرفت سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی، مگر ناکام رہی۔ آخر اس نے انسانی آواز میں کہا، شہزادے،
خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، مگر تم انسانوں کی طرح کیسے بول لیتی ہو؟ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں تو ہوں ہی انسان، مگر میرا دھڑ جانوروں کا سا ہے۔ ہرنی نے کہا، مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس طرح کیوں ہوا اور تالاب میں کیسے رہتی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ لڑکی کے چہرے والی ہرنی کہنے لگی، میں جادو کے زور سے اس طرح بنا دی گئی ہوں، ورنہ میں تو سلطان پور کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی یاسمین ہوں۔ ایک بوڑھا جادوگر مجھے وہاں سے جادو کے زور سے لایا اور یہاں لا کر ہرنی بنا دیا۔ مگر اس نے تمہیں کس لیے اغوا کیا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے جادو کے زور سے مجھے ہرنی بنا ڈالا۔ اب میں اس وقت تک ہرنی بنی رہوں گی جب تک شادی کرنے پر تیار نہ ہو جاؤں۔ ہرنی شہزادی نے بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم پانی میں سے گزر کر کہاں جاتی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس پانی کے نیچے ایک عالی شان محل ہے، یہ تالاب جادو کا ہے، اس کا پانی جادو کا ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، ہرنی شہزادی نے جواب دیا۔ آج کی رات جادوگر بوڑھے کی آخری رات ہوگی، کل صبح تک تم اپنی حالت میں واپس آ جاؤ گی۔ شہزادے نے کہا، اب میں جاتی ہوں، کہیں وہ بوڑھا جادوگر نہ آ جائے، ہرنی بولی۔ شہزادے نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ہرنی نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ تیر کمان سنبھال کر درخت پر چڑھ گیا۔ اب اسے جادوگر کی آمد کا انتظار تھا۔ بوڑھا جادوگر وہاں سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر اپنے محل نما مکان میں بیٹھا تھا۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کافی وقت پڑا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شہزادی یاسمین کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ وہ اٹھا اور ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ کمرہ محل کا آخری کمرہ تھا، ویسے بھی سارا محل جادو کا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر دروازے پر پھونکا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں چھت کے ساتھ ایک آئینہ لٹک رہا تھا۔ اس نے ایک میز پہ پڑی ہوئی لمبی سی ہڈی اٹھائی اور اس پر پھونک ماری، پھر اس نے وہ ہڈی آئینے پر آہستہ سے ماری۔ فوراً ہی بے جان آئینے سے ایک آواز آئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ بوڑھے جادوگر نے حکمانہ لہجے میں کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہزادی یاسمین اس وقت کیا کر رہی ہے؟ جی ہاں میرے آقا، وہ اس وقت ایک شہزادے سے باتیں کر رہی ہے، آئینے نے جواب دیا۔ شہزادے سے؟ بوڑھا جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ مگر شہزادہ کون ہے اور دونوں کہاں ہیں؟ وہ روپ نگر کا شہزادہ ہے اور دونوں اس وقت تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، آئینے سے آواز آئی۔ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بوڑھے جادوگر نے غرا کر پوچھا۔ آپ کو قتل کرنے کی۔ شہزادہ قاسم آپ کو قتل کر کے شہزادی یاسمین کو ہرنی سے دوبارہ انسان بنانا چاہتا ہے تاکہ دونوں کی شادی ہو سکے، آئینہ بولا۔ اس کی یہ مجال؟ بوڑھا جادوگر غصے سے چلایا، میں اسے تہس نہس کر دوں گا۔ بوڑھا جادوگر خوفناک لہجے میں بولا۔ یہ کہہ کر بوڑھا جادوگر آئینے والے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے ایک منتر پڑھا۔ منتر پڑھتے ہی اس کے سامنے دو خوفناک شکلوں والے جن نمودار ہوئے۔ دونوں نے ادب سے سر جھکا کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تم دونوں شہزادی یاسمین والے تالاب پر جاؤ، وہاں ایک شہزادہ موجود ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ۔ بوڑھے جادوگر نے انہیں حکم دیا۔ بہت اچھا میرے آقا، دونوں جنہوں نے بیک وقت کہا اور غائب ہو گئے۔ شہزادہ قاسم درخت پر بیٹھا بیٹھا اکتا گیا تھا تو نیچے اتر آیا۔ تالاب سے اس نے پانی پیا اور اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جس درخت سے اترا تھا۔ درخت پر بیٹھنے کی بجائے نیچے بیٹھنا آسان تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے تالاب کے قریب دو جن دیکھے۔ جنوں کی نظر بھی شہزادے پر پڑ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے شہزادے کی طرف بڑھنے لگے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں جن اسے پکڑنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ اس نے میان سے تلوار نکالی اور کھڑا ہو گیا۔ دونوں جن شہزادے سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گئے۔
ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے آقا کو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک جن نے اپنی سرخ آنکھوں سے شہزادہ قاسم کو گھورتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں جاؤں گا، اور اگر تم میرے قریب آئے تو قتل کر دوں گا۔ شہزادہ غرا کر بولا، ہمیں ہر حال میں اپنے آقا کا حکم پورا کرنا ہے۔ جن نے کہا۔ پھر دونوں تیزی سے شہزادہ قاسم پر جھپٹ پڑے۔ شہزادہ تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور دونوں آپس میں ہی ٹکرا کر گر پڑے۔ شہزادہ ان کے ٹکراتے ہی ان کے نیچے سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ دونوں جن پلٹے اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب پہنچ کر جوں ہی شہزادے پر جھپٹے، شہزادے نے خود کو ان کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ ایک جن کا بازو کندھے سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ اس کی خوفناک چیخ سے جنگل کا ذرا ذرا کانپ اٹھا۔ شہزادہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ ایک بار پھر وہ دونوں شہزادہ قاسم کو پکڑنے کے لیے اس پر جھپٹے، مگر شہزادہ آسانی سے ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ پھر ایک اور چیخ فضا میں گونجی اور یہ چیخ دوسرے جن کی تھی۔ شہزادے نے اس کی ٹانگ پر ایسا تلوار کا بھرپور وار کیا تھا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ جن زمین پر گر کر تڑپنے لگا، بازو کٹے۔ جن نے اپنے ساتھی کا حشر دیکھا تو اس نے شہزادے پر چھلانگ لگا دی، مگر شہزادہ قاسم نے اسے جھکائی دی اور ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ جن اپنی ہی جھونک میں ایک درخت سے جا ٹکرایا، مگر بڑی تیزی سے پلٹا اور اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ شہزادہ قاسم کو پکڑنے کی کوشش میں مصروف رہا، کیونکہ اس نے اپنے آقا بوڑھے جادوگر کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، چاہے اس کی جان چلی جاتی۔ دوسرا جن زمین پر گرا پڑا تھا، وہ کراہ رہا تھا۔ شہزادے نے فوراً تلوار جن کے سینے میں گھونپ دی اور جن زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے جن نے اپنے ساتھی کو ہلاک ہوتے دیکھا تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر شہزادے کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے لنگڑے جن کو للکارا، اور لنگڑے کے بچے، اب کدھر بھاگتا ہے؟ اپنے آقا کا حکم پورا نہیں کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے شہزادے نے کمر بند میں سے اپنا خنجر نکالا اور بھاگتے ہوئے جن کا نشانہ لے کر پھینک دیا۔ خنجر سیدھا جن کی پشت میں پیوست ہو گیا اور جن منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ شہزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس نے تلوار کے پے در پہ وار کر کے جن کے جسم کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ شہزادی جاسمین جادو والے تالاب سے باہر آ کر یہ تمام لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ قاسم نے کہا، شہزادی، تم تو کہتی تھی کہ بوڑھے جادوگر کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے، مگر ان جنوں کی لاشوں کو دیکھ کر تم کیا کہتی ہو؟ کیا اب بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ جادوگر کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ شہزادے نے پوچھا۔ نہیں شہزادے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بوڑھے جادوگر کو ہلاک کر دو گے۔ شہزادی یاسمین نے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہادر ہو اور میں تم جیسے بہادر کو پسند کرتی ہوں۔ چند منٹ تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ آخر میں شہزادی نے تالاب میں داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ اپنے دو جنوں کی ہلاکت کے بعد بوڑھا جادوگر خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ یقیناً مزید حملہ کرے گا، اس لیے تم احتیاط سے کام لینا۔ تم بے فکر رہو شہزادی، اگر جادوگر 1,00,000 جن بھی بھیج دے تو انشاءاللہ میں سب کو فنا کر دوں گا۔ شہزادے نے ہنس کر کہا۔ شہزادی یاسمین پانی میں داخل ہو کر اپنے زیر سطح محل میں پہنچ گئی۔ شہزادہ ایک بار پھر سے جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادے نے مزید 2 جنوں کو زمین پر اترتے دیکھا۔ اس نے فوراً تیر کمان سنبھال لیا۔ ان دونوں جنوں نے اپنے ساتھی جنوں کی لاشیں دیکھیں تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور شہزادے قاسم کی طرف دوڑے، مگر شہزادے نے فوراً تیر چھوڑ دیا۔ تیر ایک جن کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ شہزادے نے دوسرا تیر چھوڑا، مگر اس بار دوسرے جن نے پھرتی دکھائی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ تیر اس کے قریب سے گزر گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ تیسرا تیر چھوڑتا، جن اس کے سر پر آ گیا۔ شہزادے نے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر جن نے اسے اٹھا کر بڑے زور سے زمین پر پھینکا۔ شہزادے نے کلا بازی کھائی اور سیدھا پاؤں کے بل زمین پر آ کھڑا ہوا۔ پھر جلدی سے اس نے خنجر نکال لیا۔ جن دوبارہ اس کی طرف لپکا، مگر جوں ہی شہزادے پر جھپٹا، شہزادے نے خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ خنجر جن کے بازو میں گھس گیا
اور اس کے ساتھ ہی شہزادے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا دوسرا خنجر جن پر مارا۔ خنجر جن کے دوسرے بازو میں کھپ گیا اور اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہزادہ تیزی سے اپنی گری ہوئی تلوار اٹھانے کے لیے لپکا، مگر اس جن نے ایک طرف دوڑ لگائی اور چند ہی لمحوں میں شہزادے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادے نے اسے بھاگتے دیکھ کر زوردار کہکا لگایا، مگر اس کا پیچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ جن کو اس گھنے جنگل میں کہاں تلاش کر سکتا تھا۔ تلوار اٹھا کر اس نے میان میں ڈالی، تیر کمان پر چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ فرار ہونے والے جن سے تینوں جنوں کی ہلاکت کی خبر سن کر اس بار بوڑھا جادوگر خود ہی دوڑا چلا آئے گا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت اس نے ایک آدمی کو تالاب کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آنے والا بوڑھا جادوگر ہے، چنانچہ اس نے نشانہ لگا کر تیر جادوگر کو مارا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر سیدھا جادوگر کی کمر میں پیوست ہو گیا۔ بوڑھے نے درد سے چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر شہزادے نے فوراً ہی دوسرا تیر چھوڑ دیا۔ اتفاق سے دوسرا تیر بوڑھے جادوگر کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی تالاب کے پانی میں طوفان سا آ گیا۔ پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے تالاب غائب ہو گیا۔ وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ وہ ہرنی شہزادی تھی، مگر اب وہ ہرنی کے روپ میں نہیں تھی بلکہ انسان تھی۔ اب اسے شہزادی یاسمین کہا جا سکتا تھا۔ شہزادہ قاسم نے شہزادی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اسی وقت شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے کو محل میں پایا تو بہت خوش ہوئے۔ جب انہیں شہزادی کی داستان کا پتہ چلا تو وہ حیران ہوئے۔ شہزادے قاسم نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ شہزادی یاسمین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادی یاسمین کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ ایک بڑے ملک کی شہزادی تھی جس کے والدین اس کی جدائی کے غم میں گھل گھل کر مر چکے تھے۔ اس طرح شہزادے قاسم اور شہزادی یاسمین کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ تو دوستو، آپ کو شہزادے قاسم اور شہزادی یاسمین کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اور اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔